السلام علیکم. تو کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو جی آج کا سین ایسا ہے کہ آج ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑی محفل ہے، ٹھیک ہے، جس میں ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب جو ہیں وہ آئیں گے. تو یہ ہے کہ ابھی تو وہ آئے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج ہم ویلکم کے لیے پہنچ چکے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے. تو کافی بہت بڑی ہستی ہیں جن سے ملاقات کا شرف ملے گا ہمیں ساری سوسائٹی والوں کو. تو جی سب سے جو اسپیشل تھینکس ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ہماری سوسائٹی کے رہائشیوں کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ اتنی بڑی جو محفل کا انتظام کیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے کام کو اور ترقی دے اور ہر کسی کے کاروبار میں ترقیاں دے، ٹھیک ہے. تو آج کا ولاگ ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. تو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ ان کی فلیکس لگی ہوئی ہے اور کافی اچھی ہے. فلیکس بنائی ہیں ہماری سوسائٹی کے رہائشیوں نے، ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آتے ہیں تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ویلکم کے لیے جو ہے نہیں ہم سارے لڑکے وہ ادھر بیٹھے ہوئے بوائز تو پتیاں سیٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی آ جاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں. تو اور یہاں سے انہوں نے آنا ہے، تو جیسے ہی آئیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں اور مسجد میں کیا سینس چل رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر خیریت سے انہیں لائیں اور ہمیں ایک خطاب ہمیں سنائیں جو کافی اچھا ہو، ٹھیک ہے. باقی آپ کو جا کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ سارے پھول کی پریپریشن کر رہے ہیں. تو جی فائنلی جو ہے ہم نے تیار کر لیے پیکٹس. مسجد میں جو ہے وہ لائٹ اسکرین کا انتظام کیا گیا ہے اور اندر جو ہے وہ ساری چیزیں اور یہاں پہ بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا ہے. تو آئیں آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں. اندر بھی اچھا سا انتظام کیا ہوا ہے سب کے لیے. سارے معزز بیٹھے ہوئے اور تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ. تو جن کے ویلکم کے لیے تیار کر رہے ہیں. تھوڑی سی لائٹ کا ایشو ہے، بس باقی کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ویلکم کے لیے تیار کر رہے ہیں اور پھول بھی ہم نے پکڑ لیا ہاتھ میں. تو جیسے ہی آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ڈالیں گے، ان کا اچھے سے استقبال کریں گے ہم. پلیز پلیز میرا بھائی ٹچ نہیں کرنا ہے. دیکھ لیں زیادتی کر رہے ہیں. ہاں بس بھائی اندر رہو بس. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرف بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ عزیزم حماد صاحب کی تقریب عروسی
جو کہ انعقاد پذیر ہونے کو ہے، نکاح مسنونہ کا انعقاد ہو چکا، تو اس خوشی میں اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور تشکر اور عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت مجلس نور انعقاد پذیر ہے۔ حضور کے ذکر سے ہماری خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں اور غم غلط ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں خوشی ملتی ہے تب بھی ذکر رسول کا نغمہ چھیڑتے ہیں، اور اگر کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو پھر بھی ہم حضور کے ذکر سے اپنے درد کا مداوع کرتے ہیں۔ اور بارگاہ یزدی میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ عزیز حماد مصطفی صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس دواجی زندگی خوبصورتیوں کا مرقع بنائے، خوشیاں، خوشحالیاں، برکتیں اور رحمتیں ان کی جھولی میں ڈالے۔ نکاح کرنے والوں کے لیے خیر و برکت کے جتنے وعدے کیے گئے ہیں، اولاد نرینہ و مادینہ سے لے کے سکون قلب تک، عصمت کے جوہر کی حفاظت سے لے کے قرار باطن تک، ازدیاد رزق سے لے کر کے باقی برکات و حسنات تک، اللہ سب کے سب ان کی جھولی میں ڈالے اور ان کو ایک خوشحال زندگی، ایک پاکیزہ زندگی، ایک نورانی زندگی جینا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور آپ سب لوگ جتنے تشریف لائے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، جو اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، اللہ ان کے لیے نیک صالح اور پاکیزہ اسباب پیدا کرے۔ آمین۔ اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد رکھے، آمین۔ رونق کے سلامت رہے۔ آمین۔ اس پوری سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوشیوں، خوشحالیوں اور برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔ اور یہ خیر و برکت کا مسکن و مامن قرار پائے اور آپ کے لیے ایک آسودہ ماحول کی ضمانت ٹھہرے۔ آمین۔ حضور علیہ السلام کا تذکرہ نور ہمارے لیے قلب و روح کی تسکین کا ساماں ہے، اور جب بھی کسی کے لبوں پہ آپ کا نام آتا ہے تو اندر تک نور اترتا ہے، تسکین اترتی ہے اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس ذکر خیر کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہیں بھی متعین کرتے ہیں، جو کہ حضور کے ذکر سے محبت کا ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور محبت اطاعت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ محبت جو اطاعت کی طرف نہیں لے جا رہی ہوتی، وہ محبت ابھی ناقص ہوتی ہے۔ اقبال نے جو کہا تھا، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، تو ابھی تیرا نغمہ پختہ نہیں ہوا، کچھ دیر کے لیے اور اسے اپنے سینے میں تھام، ابھی کچھ وقت اور اس کو دینا پڑے گا۔ تو جو محبت صرف نعروں تک محدود رہ جاتی ہے، جو محبت صرف ظاہریت تک محدود رہ جاتی ہے، جو محبت صرف نوک زبان تک رہ جاتی ہے، تو وہ محبت کامل نہیں ہوتی۔ کامل محبت اطاعت کے جذبے سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محب محبوب کی اطاعت نہ کرے اور فرما برداری نہ کرے۔ محبوب کی اطاعت، فرما برداری، حکم ماننا اور ان کے احکام کی بجا آوری، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ محبوب کی منشا کو ہی محب پا لیتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضور سے سلام عرض کیا، تو آقا کریم نے اعراض کیا، رخ پھیرا، سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ حضور کی یہ عادت نہیں تھی۔ لیکن کسی سے ناراضگی کے اظہار کے لیے کبھی ایسا ہوتا بھی، تو اس نے سمجھا شاید حضور کا التفات نہیں ہے، رخ پھیر لیا ہے، تو جدھر رخ پھیرا تو ادھر سے جا کے اس نے سلام عرض کیا، تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ ایک لمبی مسافت سے وہ آئے تھے، غالباً بحرین سے آئے تھے، تو اب وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں، تو لیکن آپ بتا سکتے وہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بوڑھا، کوئی بزرگ، والد، مرشد، استاد، مربی ناراض ہو جائے اور ہمیں ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں۔
کہ کوئی وجہ بھی نہیں تھی اور یہ ناراضگی کیوں ہوئی، حالانکہ اس کی وجہ تک پہنچنا یہی تو کمال ادب ہے۔ تو وہ صحابی پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں، مجھے وجہ معلوم نہیں ہے، میں ایک لمبی مسافت سے آیا ہوں، تم کچھ بتا سکتے ہو؟ تو انہوں نے تھوڑا غور کر کے کہا کہ یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور آقا کریم اس کو منع فرما چکے ہیں، ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، سونا چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، ان کا گہنا ہے، زیور ہے، زینت ان کو شایع ہے، لیکن مرد تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ چاندی کی ایک انگوٹھی اور وہ بھی 4.5 ماشے کے وزن کو نہ پہنچتی ہو، اس کی اجازت دی ہے بس، اور اس کے علاوہ یہ زیورات اور یہ چیزیں، یہ سونا چاندی، یہ مرد کے لیے جائز نہیں رکھے گا، اور تمہارے ہاتھ میں چونکہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے تو حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے، اور آقا کریم نے اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا ہے۔ یہ گناہ بے لذت کہ گناہ بھی ہو رہا ہے، اللہ کی ناراضگی بھی، لیکن کوئی اس کا فائدہ بھی نہیں، تو کہا شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا تو وہ آگے بڑھے اور یوں انگوٹھی اتار کے پیش کرتے ہوئے حضور سے عرض کیا کہ حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ تو یہ رہی۔ تو آقا کریم نے پکڑی اور یوں پھینک دی، تو جب پھینک دی تو ناراضگی کی وجہ یہی تھی، وہ ختم ہو گئی، تو مجلس میں بیٹھ گئے، گفتگو چلتی رہی۔ تو جب مجلس اختتام کو پہنچی اور لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو یہ صحابی بھی اٹھے اور واپس پلٹے، تو کسی نے کہا کہ صاحب وہ انگوٹھی تمہاری ہے، وہ اٹھا لیجئے، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو وہ اس کے کام آ جائے گی، قیمتی دھات ہے، اٹھا لیجئے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ یہ سونا ہے، ہیرا ہے، لال ہے، پکھراج ہے، موتی ہے، کچھ بھی ہے پڑا رہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو حضور نے پھینک دیا۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا کہ ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی رسم تو نہیں اپنے ساتھ جوڑ رکھی جو حضور نے پھینک دی ہو، کوئی ایسا رویہ تو اختیار نہیں کیے رکھے جو حضور نے پھینک دیا ہو، کوئی ایسی دوستی تو نہیں لگائے ہوئے جس کو حضور نے پھینکنے کا کہا ہو۔ تو ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں صرف ایک نکاح ہوتا ہے، اس کے علاوہ ساری رسمیں ہماری غیر شرعی ہوتی ہیں، کچھ ہماری معاشرتی رسمیں ہیں، کچھ ہندوانہ رسمیں ہیں، کچھ یہ خاندان اور برادری کی رسمیں ہیں، اور کچھ ہم جہاں سے دیکھتے ہیں، آج کل جو ہے وہ میڈیا کا زمانہ ہے، تو جہاں سے کوئی چیز دیکھی تو ہم نے کہا کہ یہ بھی ہم ایڈ کریں گے اور شادی کو خوبصورت بنائیں گے۔ رسم اور شادی کے موقع پر آپ وہ امور جو بچا لاتے ہیں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا وہ اچھے طریقے سے کیجیے۔ کھانے کا کہا گیا ہے کھانا کھلائیے لوگوں کو، ولیمے کا کہا گیا ہے، کہا کہ اگرچہ بکری سے ہی وہ کرو، کشادہ ہے تو کشادگی سے کرو۔ ہمیں تقریبات کو شریعت کے ضابطوں میں رہ کے، آپ جتنا یہ کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، شادی میں آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، پھول رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ خشک خرما یوں پھینکنے کا حکم دیا گیا تاکہ ماحول میں لطافت پیدا ہو، ہمیں دوستوں کی دعوت کی تلقین کی گئی ہے، تو یہ ساری خوشی کے سامان ہیں، تو شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ سادگی کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم بالکل اپنے گھر کے اندر گھس کے کسی ہمسائے کو خبر بھی نہ ہونے دیں اور ہم کہیں کہ ہم شادی کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، اعلانیہ نکاح کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ ہر بندہ سمجھتا ہے، اور ہر دور کے جو تقاضے مشروع ہوں، شریعت سے ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے ہوں، تو وہ جائز ہوتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے بجا لانا چاہیے۔ لیکن عمومی طور پہ جو بے پردگی، حیا باختگی اور جو فضول خرچیاں اور جو کچھ رسوم و رواج ہم نے جوڑ لی ہوئی ہے، اور اس سے
ایک تو سب سے پہلے برکت اٹھ جاتی ہے. میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب شادی رکھی جاتی ہے تو خاندان کے بڑے بوڑھوں کو فکر ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کو راضی کر لیا جائے، وہ ناراض ہیں. کیونکہ اگر چچا جان نہیں ہوں گے تو والد کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی، اگر خالہ نہیں ہوں گی تو ماں کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی. تو ان کو چاہے ان کے رویے تلخ ہی ہوں تو کس طرح سے ان کو جوڑ کر کے لاؤ بٹھاؤ تاکہ جو ہے وہ خوشی ہو. تو باقاعدہ خاندان کے بڑے بوڑھے مل کر کے رشتہ داروں کو منا رہے ہوتے ہیں. تو چچا کو بھی لے کے آ رہے ہیں، پھوپھیوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں، خالاؤں کو بھی، ماموں کو بھی، سب کو جمع کر رہے ہیں جو ناراض ہیں. تو میں نے کہا سب کو بلا کے لے آئے. تو لیکن یہ نہ سوچا کہ اللہ رسول بھی ناراض ہیں، ان کو بھی منا لائے. ان کی رضا بھی شادی میں شامل ہونی چاہیے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہمارے پاس ہے وہ اس کے رسول کی بہت ضرورت ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وقتی پھل جھڑی کی طرح پھوٹنے والی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور زندگی مسرت کا مرقع نہیں رہتی، اور بے اطمینانی اور بے چینی کا ذریعہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ہر موقع پر، وہ غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، شریعت بیضا کی مطابقت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی. غم میں کے اندر بھی غم ہو، صدمہ ہو، تو اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کریں. غم کے اظہار کے 4 طریقے ہیں. ایک تو دل کا غم زدہ ہونا، کوئی بھی خبر خیر کی نہیں ہے جو ہمیں پہنچتی ہے، کسی کی فوتگی کی خبر ہے، کوئی نقصان اٹھا لیتے ہیں تو ظاہر اس کے اثرات دل پہ ہوتے ہیں. دوسرا اظہار آنسوں سے ہے، اور تیسرا اظہار غم کا زبان سے ہے، اور چوتھا جو ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں تو بال نوچتے ہیں، منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، گریبان نوچتے ہیں. تو یہ 4 اظہار کے سلیقے ہیں غم کے اظہار کے. تو پہلے 2 سلیقے ہمیں شریعت نے بتائے ہیں. غم دل سے ہو اور آنکھیں اشک بار ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. حضور کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو حضور تشریف لے گئے. وَأَيْنَا رسول اللہ تذرفان، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور آقا کریم نے فرمایا دل دکھی ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا. اور اگر زبان سے واویلا کیا جائے تو منع فرمایا گیا. لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جس نے گریبان نوچا، بال کھینچے، منہ پہ تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو غم کے اظہار کے سلیقے جو ہیں وہ 4 ہیں. تو 2 شریعت ہمیں کہتی ہے اور 2 سے ہمیں منع کرتی ہے. تو یہی اعتدال ہے. اس طرح خوشی ہو تو خوشی کے اظہار کے بھی سلیقے. ہمیں زیادہ تر خوشی میں دعوت کرنے کی تلقین کی گئی ہے. شریعت کا مزاج ہے بیٹا پیدا ہوا ہے تو عقیقہ کرو اور جانور ذبح کرو، بیٹا ہے تو 2 جانور ذبح کر لو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ دعوت خوشی کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح شادی ہوئی ہے تو کہا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری سے ہی کرو، اگر وسعت زیادہ ہے تو زیادہ کرو، اگر ایک بکری کی بھی وسعت نہیں ہے تو چند ستوؤں سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ دعوت کر کے خوشیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہمیں شریعت کا اگر مزاج آپ دیکھیں تو شریعت ہمیں عمومی طور پہ کھانا کھلانے کی تلقین دیتی ہے. مثال کے طور پر روزہ توڑ بیٹھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اسی طرح کفارہ اظہار میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. قسم توڑ بیٹھے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یا غلام آزاد کرو یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو غلام آزاد کرنا یہ خوشی کے اظہار کا ذریعہ ہے. جس طرح حضور کی ولادت پر جو ہے وہ اسلام سے قبل بھی یہ مروج تھا اور اسلام نے اس کو باقی رکھا کہ سبیبہ کو ابو لہب نے آزاد کیا اور اس کو فائدہ بھی بعد میں پہنچا. تو اس طرح لوگوں کو آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا. اس زمانے میں غلام تو ہوتے نہیں اس طرح سے، تو کسی کا قرض اتار دینا. آپ خوشی اس طرح بھی تو منا سکتے ہیں کہ ڈھونڈیں کہ میری بستی میں کتنے لوگ مقروض ہیں، اور خوشی کے موقع پر بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے اور خوشی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کریانے کی دکان پہ جائیں اور کہیں کہ اس محلے میں کتنے غریب ہیں جو جن کا قرض اتر ہی نہیں رہا، تو وہ آپ کو بتائے گا. تو آپ کہیں کہ ان کا قرض میرے ذمہ رہا اس لیے کہ اللہ نے مجھے خوشی دی ہے، میں اپنے بیٹے کے سر پہ سیرا سجا رہا ہوں. تو بتائیے کہ اللہ کتنا راضی ہوگا. تو آپ
اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کھانا کھلائیں غریبوں کو، مسکینوں کو، دوستوں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو بھی۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب حیثیت لوگوں کو آپ نہیں بلائیں گے، یہ شادی ہے، اس میں آپ دوست اپنے لیول کے بلائیں، جو بھی آپ کا معیار ہے۔ تو بعض خط یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک خوشیاں بھی حد سے متجاوز ہوتی ہیں، اور لوگوں کے نزدیک سادگی کا مفہوم بھی معتدل نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں سادگی کرنی چاہیے، یعنی آپ بارات جو ہے وہ اونٹوں پہ لے کے جائیں، یہ سادگی ہے، تو یہ تو پھر زیادہ خرچ آئے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ گاڑی پہ جاتے ہیں تو اس کا تو 2-4 ہزار روپے پیٹرول لگے گا، لیکن اگر آپ اونٹ منگواتے ہیں کہ میں سادگی سے کرنا ہے تو کم از کم 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ آ جائے گا۔ تو یہ سادگی تو نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ جو ہے وہ میں یہ مروجہ جو برتن چلتے ہیں اس کے اندر کھانا نہیں کھلانا اپنے مہمانوں کو، تو میں مٹی کے برتن لاؤں گا، تو ظاہر ہے اس کا کرایہ تو کوئی 50-60 ہزار روپے بنے گا، اور اگر آپ مٹی کے برتن اتنے لوگوں کے لائیں گے تو وہ 2-3 لاکھ روپے کے یہ سادگی کرتے ہوئے آپ تکلف کر رہے ہیں۔ تو سادگی کا لوگوں نے مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ سادگی کا مفہوم، سادگی بھی تکلف کے ساتھ ہو رہی ہے، تو تکلف کے برعکس جو مروجہ چیز ہے اور جو آسانی سے میسر ہے وہ سادگی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیوند لگے لباس بھی تھے، حضور نے وہ بھی پہن لیے۔ کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے حلے بھی آئے، حضور کو وہ پیش کیے گئے، حضور نے وہ بھی پہن لیے۔ تو سادگی یہ ہے کہ جو مؤثر ہو، جو میسر ہو، وہ استعمال کیا جائے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے وہ پیوند لگے، تو آپ نئے کپڑے کے اندر پیوند لگائیں تو یہ تو زیادہ اس پہ خرچہ آ جائے گا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو جو میسر اور دور موجود کے مروج طریقے ہوتے ہیں، شریعت سے اگر متصادم نہیں ہیں تو ہماری شریعت اس کے مطابق، تو بہت سارے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ فہم دین ہی ناقص ہوتا ہے، اور وہ بعض کا دین پہ عمل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو مشقت میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم سمجھیں۔ تو خوشی کا جو مروجہ مفہوم ہے مختلف ادوار کے اندر، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک زمانے میں جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کے دروازے کے اوپر پتے باندھ دیا کرتے تھے، اور وہ اس زمانے کی جھنڈیاں ہوتی تھی، لیکن آج دور موجود کے اندر تھوڑا اس کا ٹرینڈ تبدیل ہو گیا۔ تو اب کوئی کہے کہ نہیں میں نے وہی باندھنے ہیں، تو وہ اپنی اس روایت کو اختیار کرنے کے لیے تو پہلے ایک بندے کو گاڑی پہ بھیجنا پڑے گا کہ فلاں کسی دیہات میں ڈھونڈ کے اس درخت کے پتے لاؤ، جو تو وہ تو بہت زیادہ آپ کا خرچہ آ جائے گا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے دور کی مطابقت کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ ہماری شریعت جو ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ مختلف لوگوں کے مزاج کی مطابقت کے اندر شریعت کے ضابطے سے اس کی ٹکر نہ ہو۔ اگر شریعت کے ضابطے سے ٹکر ہے تو چاہے وہ سادگی ہے، عام مروجہ چیز ہے، وہ بھی ممنوع ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں شادیوں اور خوشیوں کے موقع پر حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ فتح مکہ سے بڑی خوشی کا دن کون سا ہو سکتا تھا جب حضور فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہے؟ تو حضور علیہ السلام کی سواری کے ساتھ حضور کا جو ردیف تھا وہ کوئی حضور کا نواسہ نہیں تھا، کسی قریشی سردار کا فرزند نہیں تھا، کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں تھا، وہ حضور کا منہ بولا بیٹا اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید بن حارثہ تھا، جو 9 عمر تھا، اور حضور علیہ السلام سواری پہ بیٹھے تھے اور وہ حضور کا ردیف تھا، حضور کے پیچھے سواری پہ بیٹھا تھا۔ جب حضور داخل ہوئے تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا، تو آقا کریم نے اس کو روک دیا، اور آقا کریم کا سر انور جو ہے وہ اس قدر جھکا ہوا تھا اللہ کے ہاں تشکر کی وجہ سے کہ اونٹنی کی جو کوہان تھی اس کے ساتھ حضور کے امامے کا کور لگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کا تو نہ تو یہ ہے کہ خوشی کا اظہار ہی نہ کیا جائے، اور نہ یہ ہے کہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا جائے، تو اس میں بھی توازن۔ تو غم ہے تو اس میں بھی توازن، خوشی ہے تو اس میں بھی توازن۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی، خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم، ہم نے ہر صورت کے اندر شریعت کی بالادستی کو قائم رکھنا ہوتا ہے، اور شریعت سے کبھی بھی ہمیں جو ہے تجاوز نہیں کرنا ہوتا۔ تو اللہ آپ کو بے پناہ خوشیاں دے، بہت خوشیاں دے، خوشیوں کی برسات ہو، لیکن اس میں تفاخر پیدا نہ ہو، اس میں شریعت سے بغاوت پیدا نہ ہو اور نمائش پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اللہ غموں سے محفوظ رکھے، لیکن اگر کبھی غم صدمہ آ پہنچے
تو اس میں بھی جو ہے وہ توازن برقرار رکھنا چاہیے. صدمات کے اندر آپ کا اظہار غم بھی ایک سلیقے سے چاہیے, اظہار مسرت بھی طریقے سے چاہیے, اظہار غم بھی ایک سلیقے سے چاہیے. لیکن نہ غم سلیقے سے ہوگا ہمارا اور نہ ہماری خوشیاں جو ہے وہ طریقے سے ہوں گی, تو پھر ہم بے ہنگم لوگ ہوں گے. آج ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو خوشیاں ملتی ہیں تو تجاوز کر جاتے ہیں, یا تجاوز کرتے ہیں یا بالکل اس خوشی کو خوشی کے طور پہ بھی نہیں اختیار کر پاتے. شاید ان کا فہم دین یہ بتاتا ہے کہ یہ خوشی نہیں ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ غم ہے, تو غم کے اظہار میں لوگ اس قدر تجاوز کر جاتے ہیں کہ خام خواہ جو ہے وہ ایسے کفریہ کلمات بھی بول جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اموات کے اوپر لوگ ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ اللہ یعذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے, ہمارے ساتھ خوشیاں بھی جڑی ہیں, ہمارے ساتھ غم بھی جڑے ہیں, اور ہماری زندگی میں خوشیوں سے زیادہ غم ہے. انسانی زندگی کے اندر بھی خوشیوں سے زیادہ غم ہے. جب انسان کا خمیر گویا گیا تھا اور مٹی لا کر کے گوندی گئی تھی, تو اس پر 39 دن تک دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور 1 دن خوشیوں کی بارش ہوئی تھی. انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم اس تناسب سے ہیں, یعنی غم زیادہ ہیں اور خوشیاں تھوڑی ہیں. پھر غم دائمی ہوتا ہے, خوشی بس ایک پھل جھڑی کی طرح پھوٹتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. خوشی کے موقع پہ غم آ جائے تو خوشی زائل ہو جاتی ہے, غم کے موقع پہ خوشی آ جائے تو خوشی اپنا رنگ ہی پیدا نہیں کر سکتی. تو خوشی دائمی نہیں ہے, دائمی پھر انسان کا غم ہے. تو زیادہ تر انسان کو پھر غم سے نبھا کرنا سیکھنا پڑے گا, اور غم سے جب نبھا کرنا سیکھ لے گا اور اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے یہ جان لے گا اور اس کو زندگی کے نظم کا ایک حصہ سمجھ لے گا, تو پھر وہ اپنی زندگی کو غیر مرتب نہیں ہونے دے گا. یہ اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ غم جو ہے وہ غم ہمیشہ تے سکھ کدائیں, یعنی ہمیشہ انسان کے ساتھ غم ہوتے ہیں. غم ہمیشہ تے سکھ کدائیں, سکھاں تو دکھ وارے, دکھاں تو سکھ وارے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو انسان کی زندگی میں زیادہ پالا ان سے پڑتا ہے. تو جب خوشی آتی ہے تو اس کو بھی پھر تجاوز نہ ہونے دیا جائے. تو یہ شادیاں ہماری, یہ خوشیاں ہماری, اللہ ان کو جو ہے وہ برکتوں سے مالا مال کرے. یہ لمحے تو کتنا اچھا ہو کہ یہ حضور کے ذکر سے مالا مال ہوں, نہ یہ کہ آپ ہمسایوں کی زندگی بے جیرن بنا کے رکھ دیں. 8 دن شادیاں چلتی ہیں, ہمسائے بھی تنگ پڑے ہوتے ہیں, اور فضول مال جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے اور عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہر مرحلہ زندگی میں شریعت بیضا کی مطابقت میں اختیار کرنے کی زندگی توفیق عطا فرمائے. جو اسلام نے کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اس میں پھر اسلام ایک مکمل پیکج ہے, یہ جز وقتی دین نہیں ہے. اور پھر یہ صرف غم کا مذہب ہی نہیں ہے, خوشی کا مذہب ہی ہے, ہمیں خوشیاں بھی فراہم کرتا ہے. غم کے موقع پر تو ہم نے بعض اوقات مستحبات کو بھی قضا نہیں ہونے دیتے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی نے فوتگی پر کسی رنگدار کفن سے جو ہے وہ کسی مردے کو کفن دیا ہو. حالانکہ جائز ہے, سفید کفن بھی جائز ہے, اور اگر کوئی اور رنگ کا کفن دینا چاہے مردے کو تو وہ بھی جائز ہے. لیکن مستحب کیا ہے, سفید کفن دیا جائے. تو وہاں میں نے آج تک کسی کو مستحب بھی قضا ہوتے نہیں کرتے دیکھا. وہاں کہتے نہیں سفید ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ اور بلکہ اور رنگ کا کفن دستیاب ہی نہیں ہے, کوئی خریدتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مستحب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. تو وہاں ایک چیز امر مستحب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. غم کا موقع ہے اور خوشی کا موقع آیا, شادی آئی, تو صرف ایک نکاح, اور وہ بھی مجبوری ہے, اس کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اور وہ بھی اس وقت جب جو ہے وہ مولانا صاحب تشریف لائے, تو وہ وقت کچھ لوگوں کا وہ بھی بڑا اوکھا ہی گزرتا ہے. اور پھر جو ہے وہ نکاح ہوا, اس کے بعد مولانا صاحب گئے, تو پھر ہم اسی جو ہے وہ شغل میں آگے جو. تو یہ خوشی اور غم کا تصور شریعت کا نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھ لیں, ہمارے آقا و مولا کی زندگی حیات طیبہ دیکھ لیں, تو خوشیاں بھی آئی ہیں زندگیوں میں اور غم بھی آئے ہیں. خوشیوں اور غموں میں شریعت کی بالادستی ہی قائم رہے, تو یہ ہے کسی شخص کا معتدل اور متوازن مزاج. تو یہی سے کسی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کھڑا کہاں ہے. نارمل زندگی کے اندر تو نہیں پتہ چلتا, جب کسی پہ خوشی آئے تو پتہ چلتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے.
یا غم صدمہ پہنچ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. بے صبرا تو نہیں ہو گیا, تجاوز تو نہیں کر گیا, نہ ادھر تجاوز ہو نہ ادھر تجاوز ہو. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ شریعت بیضاء کی مطابقت کے اندر ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. شب و روز حضور کے بتائے ہوئے طریق کی مطابقت میں بسر کرنے کی توفیق دے. اور یہ جو لمحے شادی کے ہیں اللہ ان کو مبارک کرے. عزیزم کی ازدواجی زندگی خوش اور خوشحالیوں سے مالا مال فرمائے. شاید میں نے اتنا لمبا خطاب نہیں کرنا تھا, آپ کی محبت میں ہی اتنی لمبی گفتگو کر گیا, چونکہ نماز عشاء کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے. اللہ میری زبان سے جو کلمات ادا ہوئے جو قابل عمل ہیں ان پر توفیق عمل نصیب فرمائے, اور باقی کلمات کی برکت اللہ ہماری زندگیوں میں اتار دے, اور آخری سانس تک ہمیں حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دیجئے. وقت کی بہاریں نصیب ہوں, مقدر کی خزائیں رخصت فرما دیجئے. آج کی مجلس رحمت کا ایک ایک لمحہ قبول فرما. عزیزم حماد کو ازدواجی خوشیاں, خوشحالیاں اور برکتیں عطا فرما. زوجین کے دلوں میں باہمی موافقت, موانست, الفت, محبت فروغ پذیر فرما. ہر طرح کی ناچاکی, نا اتفاقی اور غلط فہمی سے انہیں ہمیشہ محفوظ رکھنا. اولاد نرینہ و مادینہ, سکون قلب اور عصمت کے جوہر کی حفاظت مقصوم فرما. جتنے لوگ آئے ہیں سب کو بیٹوں بیٹیوں کے لیے نیک صالح پاکیزہ رشتے نصیب فرما. اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. اس جگہ پہ, اس علاقے میں, اس ٹاؤن میں اللہ اپنی خاص عنایت نازل فرما. اس مسجد کو قیامت تک یوں ہی آباد رکھنا. صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم. نماز ابھی ہوگی یا وقت ہے ابھی؟ اچھا وقت ہے ابھی, ٹھیک ہے. السلام علیکم. تو جی یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا سارا نظام تھا, بہت مزہ آیا, بہت اچھا ان کا بیان تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے موقع میں اور نصیب ہوں. اور باقی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. شکریہ.